پہلی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والی عورتوں کو حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دلوایا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ نبی آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کو یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرے، گھر سے جب باہر نکلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے نکلے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور دوسرا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومن عورتوں کو حکم کر دیجئے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو ظاہر کرنے کی چیز ہے۔ اور چوتھا حکم اللہ نے دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ جب وہ کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو اپنے سر اور سینے پر جو ہے موٹی چادر دوپٹہ ڈال کر کے گھر سے نکلے۔ یہ چار حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلم معاشروں کی جو زندگیاں بتا رہی ہے کہ مستورات جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہے، وہاں پر کہیں نہ کہیں 90% جو ہے مردوں کا دخل اس کے اندر ہے۔ پورے معاشرے پر نگاہ دوڑا کر کے دیکھیے، کیا مردوں نے اپنے گھر کی مستورات کو اللہ کے احکام اور قانون بتلائے یا نہیں بتلائے؟ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے فرمانات کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کو وہ چیزیں بتلائی یا نہیں بتلائی؟ نہیں بتلائی اور وہ عورتیں کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار اور گنہگار ہیں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہے ہم نے نہیں بتلایا اور ہماری بیوی بہن بیٹی اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار کر کے جا رہی ہے، ہمیں معلوم ہے ہم نے نہیں روکا تو بھی ہم ذمہ دار اور گنہگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم جو دیا، اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلے۔ تو کیا ہمارے گھر کی مستورات اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے؟ کیا ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہم اپنے گھرانے پر خود غور کریں؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور عورتوں کو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ کیا ان کی شرمگاہیں محفوظ ہے؟ گناہ اور اللہ کے احکامات سے ہم نے ان کو واقف کرایا یا نہیں کرایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور زینت کی جتنی چیزیں ہیں، چہرہ، ہاتھ، پیر، جسم، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے گھر کی مستورات اس کو ظاہر نہ کرے۔ لیکن آج ہمارے گھر کی مستورات بغیر پردے کے گھر سے نکل رہی ہے، اور مرد نے پردے کا حکم نہیں دیا،
نہیں روکا بے پردہ نکلنے سے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ کے تحت میں کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ جہاں وہ جہنم میں جائے گی ساتھ میں اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر بے پردگی کے ساتھ تو گھر سے نکلنا ہے ہی، اس کے علاوہ ہمارے گھر کی مستورات، بیٹی پارلر جا کر کے میک اپ کرا رہی ہے، کس حد تک اس کا جواز ہے نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر کی مستورات کو اس کا علم اور نالج دیا؟ نہیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اور اگر بیوٹی پارلر میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے تو وہ کن کے لیے ہے؟ اس کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے جس خوبصورتی کے ساتھ جس طرح ہمیں بنایا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑے بہترین اور خوبصورت انداز میں بنایا ہے، تو اگر بیوٹی پارلر ہماری بیٹی یا بہن بیوی جا رہی ہے اور میک اپ کے ذریعے اپنے شکلوں کو بدل رہی ہے تو اللہ نے جس طرح پیدا کیا تھا اللہ کی خلقت اور پیدائش پر گویا یہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے اپنے خوبصورت بنایا، ہماری بہن بیٹیاں بیویاں کہہ رہی کہ ہم کو یہ خوبصورتی پسند نہیں ہے اللہ تعالی والی، ہمیں تو خود خوبصورت بننا ہے۔ اور وہ خوبصورت بننے کے لیے میک اپ کرانے کے لیے بیوٹی پارلر جہاں جہاں کھلے ہیں وہاں پر ہماری بہن بیٹیاں اور بیویاں جا رہی ہے۔ اور اب تو بہت سارے بیوٹی پارلر میں میک اپ کرنے والے مرد حضرات ہیں جو عورتوں کو میک اپ کر رہے ہیں۔ نامحرم سے ایک تو میک اپ کرانا سراسر ناجائز ہے، اور کماری لڑکیوں کے لیے تو میک اپ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے میک اپ بننے سنورنے کا حکم جو ہے اللہ نے ان عورتوں کو دیا ہے جو شادی شدہ ہیں، وہ بھی اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں حکم دیا ہے۔ میک اپ کرا کر بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر کے باہر شادی میں ولیمے میں جانا یا گھومنے پھرنے جانا یا رشتہ داروں کے یہاں جانا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ میں مفتی ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہوں۔ اب فتاویٰ کی کتاب کھول کر دیکھ لیجیے کہ ان عورتوں کے لیے وہ بھی نامحرم سے میک اپ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ شادی شدہ کے لیے، کنواری کے لیے تو نکاح تک میک اپ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ نکاح نہیں ہوا، اور اللہ نے کہا زینت اور میک اپ اور بناؤ سنگار ان عورتوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہے، اپنے شوہروں کے لیے اپنے گھر میں رہ کر جتنا میک اپ کرنا چاہے، جتنے میک اپ باکس خالی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اور اگر لیکن اس دور میں شادی شدہ عورتیں جو میک اپ کرا رہی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے نہیں کرا رہی ہے۔ کئی فنکشن میں جانا ہے وہاں اس لیے کروا رہی ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہوں گے، عورتیں مرد دیکھیں گے، لوگ تعریف کرنے والے ہوں گے۔ اگر کہیں اور جگہ شادی میں، ولیمے میں، فنکشن میں، پارٹی میں
घूमने जाने के लिए शादी शुदा औरत मेकअप कराती है, मर्द नहीं रोकता तो मर्द जिम्मेदार है गुनाह का। अब वो मेकअप करके गई है, जितने लोग बदनिगाही के गुनाह में मुब्तला होंगे उसका गुनाह इस मर्द पर आएगा, इसलिए कि इसने रोका नहीं। और अगर वो राजी है तो गोया खुद जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार है। तो शादीशुदा औरतों के लिए मेकअप कराना बाहर तो जायज नहीं, लेकिन घर में जितना मेकअप करना चाहे, जैसा फैशन करना चाहे, उसकी शरीयत उस औरत को इजाजत देती है। कुंवारे लड़कियों के लिए तो बिल्कुल जायज नहीं। दूसरा में ब्यूटी पार्लर में एक तो नॉर्मल मेकअप है और एक वो मेकअप है कि जिसके जरिए अल्लाह ने जो काले बाल दिए हैं उसे रंगीन कराना, गुलाबी कराना, ब्लू कराना, उसके अलावा और भी हजारों कलर, जैसा मेकअप ऐसे बाल के कलर करवाना हराम है, हराम। जिस तरह सूअर का गोश्त खाना हराम, इसी तरह वो भी हराम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मर्दों और औरतों को बनाया और जीनत और खूबसूरती अल्लाह ने बताया, इस्लाम ने बताया कि मर्द की जीनत और खूबसूरती अल्लाह ने दाढ़ी में रखी है, औरत के जो काले बाल चोटी में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। तो अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया। अल्लाह बेहतर जानता था कि हमारी खूबसूरती, हमारे घर की औरतों की खूबसूरती काले बाल में थे, इसलिए अल्लाह ने सबके काले बाल बनाया। लेकिन हमारे घर की औरतें शादीशुदा कुंवारी ब्यूटी पार्लर में जाकर के बालों को रंगीन करके ये अल्लाह से बगावत का ऐलान कर रही है कि अल्लाह तूने कहा काले बाल में खूबसूरती है, मुझे काले बाल पसंद नहीं, मुझे तो पिंक कलर के बाल चाहिए, मुझे तो ब्लू कलर के बाल चाहिए। अगर बाल काले से ब्यूटी पार्लर में जाके कोई और कलर सुनहरा गोल्डन वगैरह करवाया, ये हराम है, हराम। अब ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाकर के बालों को हमारे घर की मस्तूरात रंगीन कराए तो हराम। एक तो जाने की इजाजत नहीं, ऊपर से ये एक हराम काम, और तीसरा अब तो ब्यूटी पार्लर जो बड़े बड़े खुल रहे वहां पर मर्द भी जो होते हैं ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले, औरतें भी होती है और इसी के जरिए जिना के अड्डे तक पहुंचा रहे हैं। और अगर ब्यूटी पार्लर में गए बाल तो रंगीन नहीं कराया, लेकिन आईब्रो के बाल छटवा करके उसको बनवाया, ये भी हराम है। किसी भी मुफ्ती से फतवा पूछ लेना, चाहे सुन्नी मुफ्ती से पूछ लेना, चाहे हदीस मुफ्ती से पूछ लेना, चाहे देवबंदी मुफ्ती से, हराम है, हराम। बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी बीवी के आईब्रो बनवाने पर खुश होते हैं। अल्लाह ने जो बनाया था, अल्लाह ने कहा इसी में मैंने खूबसूरती रखी है, जैसा बनाया है ऐसा ही, इसके अंदर तुम तब्दीली न करना। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह की पैदाइश में तब्दीली करोगे अल्लाह के बागी ठहराए जाओगे। ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाना और जाकर के बालों को रंगीन कराना और आईब्रो के बाल बनवाना, पलकों के बाल बनवाना, ये सरासर हराम है। और जो औरतें कर रही है, जिनकी बेटियां कर रही है, जिनकी बहनें कर रही है, उस घर के मर्द अगर खामोश है, नहीं रोकते, तो हराम काम के मुआविन गुनाह के अंदर बराबर के शरीक होंगे। एक भी बात मेरी नहीं कह रहा हूं, कुरान की बात कह रहा हूं। तो हमारे दिलों का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि अगर दुनिया के लीडरों की बात हो तो याद रहेगी, 50 जगह बयान करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की बात ये कान से सुने, ये कान से निकाल।
عظمت ہی نہیں، محبت ہی نہیں. صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کی ایک بات ملتی تھی، ساری چیزیں قربان اس پر عمل کرنے کے لیے تیار. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتوں کی عظمت اور محبت نہیں. بہت سے بہت سن کر کے بس کبھی کہیں تذکرہ ہوا تو بات کر دی، لیکن اس کی اہمیت دل میں جو ہونی چاہیے، اگر وہ اہمیت ہوگی تو انسان اس کو پریکٹیکل لائف بنائے گا، عمل میں لے آئے گا. تو قرآن کریم نے کہا کہ اب بیوٹی پارلر کے اندر جانا، بلکہ اب تو باقاعدہ صرف ایک مرتبہ میک اپ کرا کر تیار ہونے کے لیے مرد اپنی بہن بیٹی بیوی جو بیوٹی پارلر بھیج کر 2,000 روپے خرچ کر رہے ہیں. ایک تو اللہ سے بغاوت. اللہ نے کہا میں نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے کہا کہ میں نے کالے بال اور خوبصورت بنائے ہیں. ہم اس سے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی بیویوں کو اللہ تو نے کالے بال دیے، ہمیں پسند نہیں، ہم پنک کلر کروائیں گے، ہم بلو کلر کروائیں گے، ہم سنہری اور گولڈن کروائیں گے. اللہ سے بغاوت کا گناہ. پھر وہاں جا کر کے بالوں کو کٹوانے کا الگ گناہ. اور جس طرح یہ حرام ہے نا، اسی طرح وگ اور نکلی بال عورتوں کو لگانا بھی حرام ہے. ترمذی شریف جلد ثانی کتاب اللباس کھول کر دیکھ لیجئے گا حدیث. یوں بھی شوہر کے لیے بھی عورت کو ہیپی کٹ بال یا آدھے بال کٹانا شوہر کے لیے بھی بیوی کو جائز نہیں ہے کٹانا. اور تو اللہ نے کہا کہ لمبے بالوں میں خوبصورتی رکھی ہے، اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ نے صرف حج اور عمرہ کے موقع پر دیا ہے کہ جب تمہارا سعی پوری ہو جائے، تمہارا وہاں پر جب الگ کرنے کا نمبر آئے حج اور عمرہ کے ارکان میں، تو عورت کو حکم دیا کہ اپنے بال آگے کر کے نیچے سے لپیٹ کر ایک انگشت بال کاٹنے کی صرف اسی ایک موقع پر اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی عورت کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب تو آدمی اتنا بے غیرت ہو گیا کہ خود اپنی 12 سال 11 سال کی لڑکیوں کو لے کر کے جا رہا ہے حجام کے پاس، خود ہیپی کٹ بال کٹوا کر کے لا رہا ہے، جینس اور ٹی شرٹ پہنا کر کے خود اپنی لڑکی کو لڑکا بنا رہا ہے. ارے تو کتنی بھی طاقت لگا لے، جس خدا نے لڑکی بنائی ہے نا، تو اس کی پوری طاقت لگا لے تو بھی تو اسے لڑکا نہیں بنا سکتا. تو بیوٹی پارلر میں ہاں عورت کے لیے، شادی شدہ عورت کے لیے بھی نارملی میک اپ جس میں بال رنگین نہ ہو، بال نہ کٹے جاتے ہو، آئی برو کے بال نہ کاٹے جاتے ہو، پلکوں کے بال نہ چھاٹے جاتے ہو، اور اس میں میک اپ شادی شدہ عورت گھر میں اپنے شوہر کے لیے، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو گھر میں بھی نہیں، اپنے روم میں اس کے لیے جائے کہ جوائنٹ فیملی ہے، دیور بھی آئے گا، سسرا بھی آئے گا، تو اس صورت کے اندر شریعت نے اپنے گھر میں، اگر الگ رہتے ہیں تو اس صورت میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو سکتی ہے. لیکن جوائنٹ فیملی میں دیور وغیرہ کے بھی آنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں گھر میں بھی نہیں، اپنے رات والے روم میں وہاں پر اپنے جتنا میک اپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ اس دور میں بہت سارے مسلمان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ بیٹی کو بیوٹی پارلر کا کورس کروا دے تاکہ اس کی زندگی میں کبھی تکلیف آئے تو اس کے ذریعے کما کر اپنا گزارا کر سکے. جائز ہے یا ناجائز؟ اولاً تو بیوٹی پارلر کا کورس کرانا کمانے کی نیت سے سراسر ناجائز ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے بیٹی کی ساری ضرورت کی ذمہ داری باپ کی ہے، نکاح کے بعد شوہر کی ہے.
اور جس ایسی چیز جس کے اندر بے شمار خرابیاں بگاڑ اور گناہ رکھے ہو، اس کے علاوہ بھی تو حلال کاروبار ہے جو بیٹی کو سکھا سکتے، گھر میں کر سکتی ہے۔ بیوٹی پارلر کے علاوہ اور بھی تو حلال کاروبار، ایسا کورس کرانا جس میں بالوں کو رنگنا پڑے، ایسا کورس کرانا جس میں آئیبرو کے بال بنانے پڑے، ایسا کورس کرانا جس میں پلکوں کے بالوں کو چھانٹنا پڑے، ایسا کورس کرانا ناجائز ہے۔ دوسرا، ابھی دیکھ رہے بیوٹی پارلر سے لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھی بات رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی بات رہی ہے۔ یہ ٹاپک اس لیے آیا کہ اس قسم کے ایک مسئلے دیندار کرانے کی بیٹی کے مسئلے میں اس ہفتے میں رہا ہوں، اور اس کے پورا چٹھا انسٹاگرام سے جو نکلا تو عقل حیران رہ گئی۔ تو یہ چیز سکھانا، اس کے علاوہ حلال بھی تو ہے۔ دوسرا اس غرض سے سکھایا کہ چلو بیٹی ہے 18 سال 20 سال کی، بیوٹی پارلر کر لی ہے تو وہاں بیوٹی پارلر میں جاب کے لیے جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، آن لائن آرڈر آ رہا ہے تو کبھی ایس ٹی ہائی وے جا رہی ہے، آن لائن آرڈر آ رہا ہے تو کبھی منی نگر جا رہی ہے، آن لائن آرڈر آ رہا ہے تو کبھی ندی اس پار جا رہی ہے، آن لائن آرڈر آ رہا ہے اور 2-2 ہزار روپے تو کما کے لا رہی ہے۔ آج مسلمان اسی لیے کرواتا ہے۔ اس 2000 روپے کی چکر میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ 2000 نہیں 5000 دے رہے ہیں، وہ گھر 2000 بتا رہی ہے لیکن بیوٹی پارلر کے ساتھ اپنے جسم کا، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے۔ 99% لڑکیاں، اور جس کو میری بات میں شک ہونا ہے تو جن کی بیٹیاں کرتی ہے نا تو میڈیکل چیک اپ کرا لینا، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر میں کہہ دوں کہ آپ بڑے ہوئے ہو تو بہت برا لگے گا، کوئی اور کہہ دے کہ آپ بڑے ہوئے ہو بہت برا لگے گا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ دے کہ وہ آدمی بڑوا ہے جو اپنی بیٹی کی کمائی کھاتا ہے، وہ آدمی بڑوا ہے جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، تو پھر کیا کرو گے تم؟ اور میں نہیں، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی کی کتاب الفتن کی عبارت اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ لڑکیوں کے لیے تو جاب کاروبار ہے ہی نہیں، شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داری، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری۔ اور اسی آن لائن پہلے تو شیطان ناشتہ دیتا، سیکھ لے، گھر میں کبھی کسی کے یہاں کام آئے گا تو کر لے گی، اپنے گھر میں فنکشن ہو تو کر لے گی۔ اب وہ گھر میں تو سیکھ لی، باہر چرچا ہوئی اور اس کے بعد باہر جانا پڑا تو بیٹی کہے گی امی ان کے یہاں شادی ہے، انہوں نے بلایا ہے، میک اپ کرنے جانا ہے، 2000 روپے دیں گے۔ ماں کی محبت، مامی کے پیجا بیٹا، اس طرح باہر نکلنا۔ اور بیوٹی پارلر تمام زناؤں کے اڈے بن چکے ہیں۔ جتنی بیوٹی پارلر کرتی ہے، ہمارے کسی بستی میں بھی بیوٹی پارلر سے ایک لڑکی گئی ہے 2 مہینے میں، یہ کاروباری سیاست ہاں نارملی سیکھا ہے اپنے گھر میں تو کر سکتی ہے، لیکن ایسا بیوٹی پارلر جس میں بالوں کو رنگین کرنا پڑے اور بالوں کو آئیبرو کو کاٹنا پڑے، پلکوں کو چھانٹنا پڑے، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ وہ مرد بڑوا ہے جو اپنی بیٹی کو بیوٹی پارلر کے لیے جاب پر بھیجتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ باہر نکل کے 4 رستے پہ چل جاؤ گے، مفتی صاحب نے بڑوا ہو رہا ہے، بیان شروع سے آخر تک میں ہوتے نہیں، بات سمجھتے نہیں، بیچ کی بات لے کے اڑ جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ معمولی لگ رہا ہے، صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹی جو ہے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے جاب کرنے کے لیے اور 3-4 جنوں کو کر کے آتی ہے تو 4-6 ہزار روپے لاتی ہے، لیکن وہ 4-6 ہزار روپے ایک ناجائز کاروبار، اور اس کے اندر پتا نہیں آپ کو بیوٹی پارلر کے ذریعے ہماری بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگ رہی ہے۔ اور پھر ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بیوٹی پارلر کی ڈیزائن دیکھنے کے لیے بڑا فون دلا دیا، اب اس کے اندر جو ہے آئی ڈی انسٹاگرام پر بنا رہی ہے، اسنیپ چیٹ پر بنا رہی ہے، اپنے فوٹو ڈال رہی ہے، اپنے ویڈیو ڈال رہی ہے، اپنا موبائل نمبر بھی ڈال رہی ہے کہ میک اپ کے لیے کانٹیکٹ کرے۔
लड़कियां तो बाद में कांटेक्ट करती है, लड़के पहले कांटेक्ट में आए। जो 2 दिन पहले मैं ब्यूटी पार्लर के जरिए एक दीनदार घराने की, बहुत अच्छे घराने की औरत, इस मामले में जो हमने उसको पकड़ा, जो मामला हुआ उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ब्यूटी पार्लर की ब्यूटी पार्लर उसने सीखा, घर पे शुरू किया, लेकिन इंस्टाग्राम और सब पर डाली, धीरे धीरे मशहूर और ऑनलाइन लोगों के फोन आने लगे। ब्यूटी पार्लर वाले जो गैरों के अंदर जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुले, लोग रास्ते में आए कि आप हमारे यहाँ जब कस्टमर आएगा बुलाएंगे, आप आ जाना, आपको ये चार्ज दिया जाएगा। अब वो पैसों की लालच में बड़ी आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब जब भी ब्यूटी पार्लर जाती थी, पहले जीना होता था, उसके बाद काम दिया जाता था। मेरे पास 7-8 जगह की उसकी वीडियो मौजूद है। तो खैर, औरतों के लिए बाल को रंगीन कराना, पिंक गुलाबी वगैरह या कटवाना शोहर के लिए भी नाजायज है। कुंवारियों के लिए तो कोई शक्ल ही नहीं है अभी, शादीशुदा के लिए भी नाजायज है। मर्द के लिए औरत अगर आईब्रो बना रही है तो भी नाजायज है। ला तब्दील ली खल्क़िल्लाह, अल्लाह ने कहा मैंने जो पैदा किया है, जिस हालत में, जिस वो बड़े खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है, ये मेरा पसंदीदा तरीका पैदा करने का। आप उसके अंदर तब्दीली ला करके अल्लाह की पसंद को ठुकरा रहे, ये बगावत है। नकली बाल लगाना वो भी जायज है। तो ब्यूटी पार्लर एक तो जाना, ये मुस्तकिल। आजकल के औरतों का मिजाज, हमारे घरों की औरतों का मिजाज ये बना हुआ है। अब मर्द हजरात जो तलाक दे रहे हैं, उसके वजूहात में से एक ही है कि शादी में जाना है, औरत ब्यूटी पार्लर जाके तैयार हो रही है, मेकअप बॉक्स खाली कर रही है, फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमने जाना है, सब जगह तैयार नहीं हो रही है, तो घर में अपने शौहर के लिए तैयार नहीं। फिर औरतें शिकायत करती, मौलाना देखो ना, मेरा आदमी रात को 1-1 बजे तक घर नहीं आता है। अरे क्यों आएगा, घर क्यों आएगा? तुमने तो तैयारी दिखाई नहीं। लेकिन नबी तो कह रहे शाम के वक्त औरत अपने शौहर के लिए तैयार हो। अब वो क्या 12-1 बजे इसीलिए आता है कि तो सो जाए, वो आ करके क्या तुम्हारे पसीने सूंघेंगे क्या? 2 दिन से नहाती नहीं हो। तैयारी और बनाओ सिंगार का रोजा औरतों के लिए होगा, अपने शौहर के लिए। औरतें तैयार नहीं होती, बाहर वाली जब तैयार होगी वो फोन करेगी तो उधर ही जाएगा। या कहीं कंपनी में जॉब करता है तो वहां ऐसी कोई होगी जो तैयार होकर रहती हो, तो उस सूरत में दिल दिमाग उधर ही जाएगा। ये औरतों का घरों में अपने शौहर के लिए तैयार न होना तलाक के वजूहात में से एक वजह ये भी बन गई। कुरान ने कहा वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, कुंवारियों के लिए तो बिल्कुल नहीं, और शादीशुदा के लिए भी इल्ला मा ज़हरा मिनहा, अपने शौहर के लिए अपने घर में बनाओ सिंगार कर सकती है। वलियदरिबन बिखुमूरिहिन, आगे अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये औरतों को हुक्म दिया कि घर से बाहर निकलो तो मोटे कपड़े सीने पर डालकर निकलो। लेकिन इस फैशन परस्ती के जमाने में अभी तक तो दुपट्टे सरों पर थे, अब तो औरतों के कंधों पर आ गए, और बहुत सारों के बस तो दुपट्टे नहीं होता, सलवार और जो ऊपर नहीं निकलती है। इसका गुनाहगार कौन हो? जिस बाप की बेटी है वो बाप गुनाहगार, जिस भाई की बहन है वो भाई गुनाहगार, अगर किसी की बीवी है तो उसका शौहर गुनाहगार, उसका बाप गुनाहगार है। कुरान ने जिस चीज को आराम करार दिया, आज हम उस पर राजी। अल्लाह के नबी की शरीयत तो कितनी मोहतात है, कितनी मोहतात है। कहा बचपन में ही बच्चियों को अगर पाजेब वगैरह पहनाते हैं तो बचने वाला ना पहनाए, पहले ही शरीयत ने मना कर दिया। और अब तो मार्केट जा करके ज्यादा घुंघरू बजने वाले ही पाजेब तलाश किए जा रहे।
کہیں کسی گلی سے گزرے تو آواز سے پتا چل جائے کہ کوئی لیڈیز یہاں سے گزر رہی ہے. بلکہ اگر وہ اونچی ایڑی کی سینڈل چپل پہن کر اگر نکل رہی ہے عورتیں لڑکیاں شادی شدہ اور روڈ پر اس کے چلنے سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے, یہ ایسی سینڈل بھی حرام ہے. کیونکہ نبی نے کہا بجنے والی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ کوئی لیڈیز جا رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے بیوٹی پارلر کا کورس نارملی اس کے علاوہ کرانا جائز نہیں ہے. اگر پیسے ہی کے ذریعے کا پیسہ ہی کو کمانا مقصد ہے, یا یہ مقصد ہے کہ بیٹی کی زندگی میں کبھی تکلیف آئے تو اپنے گھر کا گزارا کر لے, تو حلال چیزیں سکھا دو. اب تو ہم یہی حالت میں دلہن مہندی سکھانے کا بھی ہوتا چلا جائے کہ 1500 روپے 2000 روپے کے چکر میں صبح سے شام تک یا رات بھر لڑکی کو چھوڑ آتے کہ مہندی لگانے کے لیے, اور جس گھر میں مہندی لگانے کے لیے وہاں بے شمار نامحرم لڑکوں کا آنا جانا ہو رہا ہے, اسی میں تعلقات اور زنا اور گناہ کے راستے, یہ بھی جائز نہیں. ایسی جگہ پر بھیجنا بھی جائز نہیں. اگر آپ نے سکھایا کسی کو لگوانا ہے تو آ جائے, کسی کی بیوی بہن بیٹی کو لگوانا ہے تو میرے گھر آتے میری بیٹی سے لگوا لیں. اپنی بیٹی کو پوری رات یا پورا دن کسی کے مہندی لگانے کے لیے چھوڑ دینا, اور وہاں شادی کا فنکشن ہے, نہ جانے کتنے نامحرموں کی نگاہیں ملے گی, اور اسی میں سیٹنگ شوٹنگ ہوتا ہے, پھر بعد میں پتا چلتا ہے. اب ہم لوگوں کی نیتیں سوچ ہی بہت گندی ہو گئی. یہ سوچ دوسرے کی بہن بیٹی نکلتی ہے تو ہمیں پٹاخہ معلوم ہوتی ہے, یہ بھول گئے کہ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری بہن بیٹی بھی نکلتی ہے تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی پٹاخہ کہنے والا ہوگا. دوسری کی بیٹی مال نظر آتی ہے, کیا تیری بیٹی بھی کوئی کمال نہیں ہے, کیا کوئی بھی مال سے کم نہیں ہے؟ تو دوسرے کی بہن بیٹی کو مال کہے گا, تیری بہن بیٹی کو بھی کوئی مال کہے گا. تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, تو یہاں دنیا میں ہی چکانا ہے. بلکہ اتنی گندی سوچ اپنے رشتہ داروں کے اندر, چچا صاحب بہن, خالہ صاحب بہن, پھوپھی صاحب بہن, ان پر بھی لوگوں کی نگاہیں. اس لیے اپنے گھر کے اولادوں کو صحیح تربیت کرو, دین کی باتیں بتاؤ, دین سکھلاؤ, ورنہ تو دنیا تو خراب ہوگی, گناہوں کی چکر میں آخرت بھی برباد ہو جائے گی, تو وہ تو خود جہنم میں چلی جائے گی, ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.